اس حدیث کے مفہوم و مضمون کو ذرا غور سے سنیں، بہت اہم بات ہے۔ تو انہوں نے جو سوال کیا، اس سائل نے سرکار سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے دربار میں مقرب بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ میں سے کیا مراد؟ ہر مسلمان، ہر مومن، ہر مومنات، ہر انسان، کسی کی خواہش یہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی خواہش اس نے ظاہر کی، اور ظاہر ہے اس امید کے ساتھ جس بارگاہ میں اپنا سوال عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ جواب سے خالی نہیں جاؤں گا، کہ صرف میرا ہی نہیں بلکہ پوری امت کا کام بن جائے گا۔ آپ سوچیں کہ ایک لفظ میں اس سائل نے کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ مقرب، اللہ کے دربار میں مقرب بننا چاہتا ہوں، کتنا بڑا سوال۔ یہی کہہ دیتا کہ اللہ مجھے بس میرے گناہ معاف فرما دے، مجھے اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرما دے، میرے درجات بلند فرما دے، کہہ سکتا تھا۔ لیکن اسے ایک ایسا لفظ کہا ساتھ میں کہ اللہ کے دربار میں مقرب بننا چاہتا ہوں۔ مقرب کہتے ہیں قرب کو، یعنی اللہ کے قریب مقربین میں شامل ہونا چاہتا ہوں میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھائی اب تو مقرب بننا چاہتا ہے تو سن، پھر ذکر الہی میں مصروف رہے، تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ پھر کیا سبحان اللہ، کیا بات، ایک لفظ میں سارا کام بند کر دیا، کوئی عمل نہیں بتایا۔ کیا کہا؟ ذکر الہی میں مصروف ہے، تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ جہاں جواب مانگا تو مقرب کا، وہ جواب بھی ایسا ملا سوال کے بعد، الحمدللہ، کہ ذکر تو شروع کر، الحمدللہ، جہنم کے عذاب سے تو بچے گا، جنت تیرے لیے آئے گی، عذاب قبر سے تو بچے گا، مقرب جو ہو جائے گا، اللہ کے قریب تو ہو جائے گا، حشر سے تو نکل جائے گا، بے حساب تو جنت میں پہنچے گا، میرے ہاتھ مبارک سے تو پیے گا کوثر، آب جام پیے گا کوثر، اور میرے مقرر میں تو آ جائے گا، پڑوس میں آ جائے گا جس کی تو تمنا رکھتا ہے، اور مقام دیدار الہی پہ تو پہنچ جائے گا۔ ذکر اللہ ذکر دوست، یہ کتنی بڑی چیز ہے، مجھے پتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، حدیث موجود ہے، میں جیب سے نہیں گھڑا نا کہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ کتنی بڑی شان اللہ کے ذکر کی مجھے آپ بتائیں، اور کس قدر ہم دور ان چیزوں سے۔ ذکر الہی مصروف ہو جائے، تیری تمنا بھول جائے گی، تو مقرب ہو جائے گا اللہ کا۔ اس ذکر کا کتنے اعمال ہیں، فرائض ہیں، فرائض موجود ہیں ہمارے پاس، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب فرائض ہیں۔ ان سے ٹاپ کیوں لے گیا ذکر اللہ؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے ذکر کیوں بلند کر دیا؟ یہ نہیں کہا کہ نماز مقرب ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ روزہ مقرب ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دے، حج دے، کیونکہ یہ تو عمل ہے، یہ فرائض پر ہے، بڑے اونچے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمل نہیں چلتا معاملہ اللہ کے یہاں، عمل نہیں چلیں گے، بلکہ چلے گا کیا کہ جس کو اللہ قبول کر لے گا۔ اگر یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں، اگر یہ قبولیت کے درجے پہ پہنچے تو یہ فائدہ دیں گے۔ یہی نمازیں، یہی روزے، یہ حج، مقابلہ نہیں ان اعمال کا، تو ملنا تو انہی اعمال کے ساتھ ہے، سب کچھ تو ہے یہ چیز۔ لیکن یہاں ذکر کو جو افضل بتایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ نماز سے افضل ہو گیا؟ نہیں۔ کہ حج سے افضل ہو گیا؟ نہیں، فرض ہے، کام اسی سے بنے گا۔ یہ نہیں سمجھیں کہ بھائی اس سے افضل کیا جا رہا ہے ذکر کو، نہیں، ذکر کو جو کہا جا رہا ہے ذکر کرو، اس میں راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ کے ہاں جب تک قبولیت نہیں ہوگی کسی عمل کی، قبول نہیں ہوگا تو بیکار ہے۔ پیچھے ہم کتنی نمازیں لے جائیں، کتنے حج لے جائیں، کتنے لے جائیں، تو اللہ کے نزدیک کا بھاگ پھینکو، ہے ہی نہیں، اسٹینڈرڈ نہیں ہے، پھینک دو اس کو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ذکر کے اندر ایک خاصیت اللہ پاک نے رکھی ہے، جس وجہ سے ذکر کے لکھا ہے جو ذکر کرے گا مقربین بن جائے گا۔ ذکر کے اندر ایک خاصیت ہے اللہ نے رکھی ہے، خود اس میں ایک چیز رکھی ہے اپنے ذکر، وہ کیا ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے اس میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے،
اور اخلاص ایسی چیز ہے کہ جس کے وجہ سے ہماری عبادات قبول ہوتی ہیں. جس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، جس عبادت میں اخلاص نہیں ہوگا، اللہ پاک اس عبادت کو انسان کے منہ پہ مار دیتا ہے.